آج سے پہلے جو بیان ہوئے تھے وہ سورہ فاتحہ کی 2 آیتوں کی تشریح پر ہوئے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا، یہ پہلی آیت ہے۔ اور دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے یعنی بڑی رحمت والا ہے، جس کی رحمت سب کو عام ہے، اور وہ رحیم ہے جس کی رحمت بہت کامل ہے۔ پھر آگے تیسری آیت میں فرمایا مالکی یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا۔ ان تینوں آیتوں میں 3 صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے، دوسری آیت میں فرمایا کہ بہت رحم والا ہے، اور تیسری آیت میں فرمایا کہ روز جزا کا مالک ہے۔ وہ دن جس میں سب انسان محشر میں اکٹھے ہوں گے اور ہر شخص کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ ان تینوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے در حقیقت اسلام کے 3 بنیادی عقیدوں کی طرف اشارہ فرمایا اور ان کی دلیل بیان فرمائی۔ اسلام کے 3 بنیادی عقائد کیا ہیں؟ ایک ہے توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور ایک جاننا۔ دوسرا ہے رسالت، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے پیغمبر بھیجے ہیں اور ان کا سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ہوا۔ آپ آخری نبی تھے اور انسانوں کے ذمے واجب ہے کہ وہ ان پیغمبروں کی بات مانیں، ان کو پیغمبر مانیں۔ یہ دوسرا عقیدہ ہے۔ اور تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے جس میں ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ 3 بنیادی عقیدے ہیں اسلام کے: توحید، رسالت، آخرت۔ اب تیسری آیت میں ہمیں آخرت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تمہیں حلال و حرام بتایا، اچھا اور برا بتایا، اب تمہارا کام یہ ہے کہ اس پر عمل کرو، کیونکہ آخرت کے اندر تمہیں اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ مالکی یوم الدین، اللہ تعالیٰ مالک ہے اس روز جزا کے دن کا۔ یہ ہے ان 3 آیتوں کی ترتیب۔ قرآن کریم کا خلاصہ ہے سورۃ الفاتحہ، لہذا اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کا پہلی 3 آیتوں میں اشارہ کر دیا گیا: توحید، رسالت اور آخرت۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان عقیدوں کو صحیح طریقے سے جاننے، ماننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔